آج ان کا نکاح تھا اور ٹائیگر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ نمل خوش ہے یا نہیں، کیونکہ اسے یقین تھا خود پہ کہ وہ نمل کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اسے اتنا خوش رکھے گا کہ نمل کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ دوسری طرف نمل کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ صبح جب اس کے کمرے میں ملازمہ اس کے نکاح کا جوڑا رکھ کے گئی تھی، تب سے نمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات اس نے شازینہ سے کہا تو تھا، لیکن اب اسے پھر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو اس کا بھائی، اس کے ماما، بابا سبھی یاد آ رہے تھے۔ نمل سوچ چکی تھی کہ وہ ٹائیگر سے بدلہ لے گی، اسے تکلیف دے گی جتنی اس نے اسے دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مگر یہ سب وہ کیسے کرے گی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ یہ ضرور کرے گی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر آئی جہاں دو گارڈز کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے روکتے، ٹائیگر جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، اس نے ہاتھ سے انہیں جانے کا کہا تو وہ دونوں چلے گئے۔ پھر وہ نمل کی طرف بڑھا جو اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ آج وہ پرنسس لنچ کر لیتے ہیں۔ ٹائیگر کی آواز پر نمل جو سیڑھیاں اتر رہی تھی ڈر کے مارے اچھلی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گرنے سے بچا لیا۔ نمل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ آرام سے پرنسس، آرام سے، گر جاؤ گی تم۔ ٹائیگر نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو نمل نے پیچھے کر دیا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا جو اس وقت کل والے ہی لباس میں موجود تھی۔ ٹائیگر کو افسوس ہوا کہ اسے اس کے ضروریات کی چیزوں کا خیال کیوں نہیں رہا۔ نمل جو سیڑھیاں اتر چکی تھی وہ اس کی طرف بڑھا اور کہا، تم یہی بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں منگواتا ہوں۔ مجھے خیال کیوں نہیں آیا، شٹ، سوری میری جان، بس میں ابھی منگواتا ہوں سب کچھ۔ شاہ نواز سنو۔ نمل کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھاتا وہ کہنے لگا اور شاہ نواز کو بلانے لگا جو اس کے بلانے پر بھاگتا ہوا آیا۔ شاہ نواز، ابھی جاؤ اور نمل کے لیے اس کی ضرورت کے سارے سامان لے کر آؤ۔ نہیں بلکہ یوں کرو کہ اس کے ڈریسز کے لیے ڈیزائنر کو بلاؤ اور اسے کہو کہ اس کے پاس جو بھی سٹاک ہے سارا لے آئے۔ پرنسس خود پسند کرے گی۔ اور فورٹ فیئرز کا بھی کہہ دینا، میک اپ کا سارا سامان بھی کہو اسے جس سے نور لیتی ہے، مجھے یہ سب آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں چاہیے۔ ٹائیگر شاہ نواز کو ہدایات دے رہا تھا اور نمل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جو اس وقت بلیک ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور نمل جو اس وقت صرف سلک کے فراک میں موجود کانپ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی ہوڈی اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ نمل نے اس کا ہاتھ دور کیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس سے لے گی تو نہیں۔ شاہ نواز، ہیٹر آن کرو۔ اور نور کس وقت گئی؟ اس کے ساتھ کون گیا ہے؟ شاہ نواز نے ہیٹر آن کیا، پھر بتایا، صبح 10 بجے گئی تھی بھائی، سفتر گیا تھا نور بیوی کے ساتھ۔ شاہ نواز نور کا بتا کر چلا گیا تو ٹائیگر نے ہوڈی نمل کے سامنے رکھی۔ پہن لو نا میری جان، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ ہاں تو لگ جانے دے، آپ کو کیا پرواہ ہے؟ نمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو ٹائیگر مسکرایا اس کا یہ انداز دیکھ کر۔ وہ اس وقت اسے ایک روٹھی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ پہن لو نا جان، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا نا۔ ٹائیگر کی بات سن کر نمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی بڑے سکون میں ہوں؟ نمل نے تلخی سے کہا تو ٹائیگر اب پورا اس کی طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تم نے نکاح کا جوڑا دیکھا؟ خدا کا واسطہ ہے ٹائیگر، اس طرح کی باتیں مت کریں۔ اور رہی بات نکاح کی تو میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ میں مر کر بھی یہ نکاح نہیں کروں گی آپ کے ساتھ۔ نمل نے غصے سے کہا تو ٹائیگر مسکرانے لگا جیسے نمل نے کوئی مذاق سنایا ہو سو۔ نکاح تو ہوگا نا پرنسس، بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی ہاں کر دو، ورنہ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا ہارٹ پیشنٹ ہے۔ سوچو کہ ان کی ایک بیٹی گھر سے لاپتہ ہے اور اب ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی کچھ ہو گیا تو بیچارے انکل سہ نہیں پائیں گے یہ صدمے۔ ٹائیگر نے بڑے ہی سکون سے کہا اور اس کی بات سن کر نمل کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا کہ اگر سچ میں وہ ہادی بھائی کے ساتھ کچھ، اس سے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا نا تو… اچھا یار نہیں، میں کچھ کہہ رہا، بس ایک بات کر رہا تھا نا، تمہاری بھائی کی زندگی تو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نکاح سے انکار کر دیا تو کسی نامعلوم افراد کی گن کا نشانہ بن سکتا ہے تمہارا بھائی ویسے۔ نمل کی بات کاٹ کر ٹائیگر بولا۔ اس بار اس نے کھلی دھمکی دی تھی اسے۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ جانم رونا بند کرو اور نکاح کی تیاری کرو، اوکے؟ ٹائیگر اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے بولا تو نمل جھٹکے سے اٹھی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ ہادی بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ شازی بیگم نے ہادی کو جاتے ہوئے روک کر پوچھا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور اب پھر سے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ماما کچھ کام ہے، ہو سکتا ہے میں رات کو لیٹ آؤں تو آپ چھوٹی سے کہنا میرا انتظار۔
ہادی روانی سے کہتا روکا تھا، بات بات پہ وہ نمل کا ذکر کر بیٹھتا تھا۔ سوری ماما، آپ میرا انتظار مت کیجیے گا اور بابا کا خیال رکھیں، ان کو میڈیسن دے دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہادی نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا اور ان کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ شازی بیگم نے دکھ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ نمل میری جان، کہاں چلے گئی ہو تم؟ بھائی کا بھی احساس نہیں آیا تمہیں؟ شازیہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے نمل کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ نمل اپنے کمرے میں تھی جب ٹائیگر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے پیچھے ہی ملازم کپڑوں کے ریکس لا رہے تھے۔ نمل نے حیرت سے دیکھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، لیکن اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے اتنے سارے مختلف قسم کے برانڈڈ کپڑے، شوز، کلچ، جیکٹس وغیرہ۔ ڈیر، ان میں سے جو پسند کرنا ہے کر لو، جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو سب۔ جب سبھی ملازم چلے گئے تو ٹائیگر نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا، اور وہ جو ابھی تک ریکس کو دیکھ رہی تھی اس کے آواز پر چونکی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، چلے جائیں آپ یہاں سے اور یہ سب بھی لے جائیں۔ نمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو ٹائیگر اٹھا اور اس کے سامنے نیچے گھٹنوں پر بیٹھا۔ دیکھو نمل، مجھے اپنے ساتھ سختی کرنے پر مجبور مت کرو نا، میں بالکل نہیں چاہتا کہ تم میرا ڈیول موڈ دیکھو۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، سخت نفرت ہے مجھے انکار سننے سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور دیکھ لو، جو پسند آئے رکھ لو، اگر پسند نہیں آ رہا تو کچھ بتا دو، میں ابھی دوسرا سٹاک منگواتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس سے نمل ڈر گئی۔ نمل نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی جہاں جگہ جگہ کپڑوں کے ریکس تھے، نیچے شوز پڑے تھے، بیڈ پہ ایک طرف کلچ وغیرہ اور ایک طرف سویٹر، جیکٹس، ہوڈی وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سب، میری شاپنگ تو ہمیشہ ماما یا بھائی یا فجر ہی کیا کرتے تھے۔ نمل نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اب اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر نور کو پتا ہوتا تمہارا تو میں اس کی ہیلپ لے لیتا، آپ ہی بھی اس وقت اپنے گھر میں ہے اور ارہم کو کورٹ جانا تھا اس لیے وہ چلی گئی۔ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ میں کرتا ہوں تمہاری ہیلپ۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور ایک ریک کی طرف گیا۔ یہ ٹھیک لگے گا میرے خیال سے، یا یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ویسے برا نہیں۔ ٹائیگر کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس سے ایک بھی ڈریس سلیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یار ایسا کرتے ہیں نا کہ یہ سبھی رکھ لیتے ہیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ پہن لیا کرنا۔ ٹائیگر نے ہار مانتے ہوئے کہا تو نمل نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کو، جو کمرہ کم اور کسی برانڈ کا آؤٹ لیٹ زیادہ لگ رہا تھا۔ کیا مطلب اتنا سب کچھ رکھ لیں؟ نمل نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں سب کچھ۔ ٹائیگر نے بڑے نارمل سے انداز میں کہا تو نمل نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب نہیں رکھ سکتی۔ کیوں نہیں رکھ سکتی تم؟ اتنے سب کا میں کیا کروں گی؟ نمل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ الگ کیے۔ پہنو گی اور کیا کرو گی؟ اور پلیز یہ مت کیا کرو یار، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا، اس کا اشارہ انگلیاں چٹکانے کی طرف تھا۔ نمل نے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھ سے نکالنا چاہا لیکن مقابل کی گرفت بھی مضبوط تھی۔ ٹائیگر ہاتھ چھوڑے میرا۔ نمل کے کہنے پر ٹائیگر مسکرایا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مسکرانے سے اس کے گال کے ڈمپل نظر آئے تھے۔ نمل نے بے اختیار اس کے ڈمپل کو انگلی سے چھوا۔ ٹائیگر اس کی اس حرکت پر دل کھول کر ہنسا، جبکہ نمل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ چھو لو یار، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ نمل جواب دیتی دروازہ نوک ہوا۔ ٹائیگر سیدھا ہوا اور اندر آنے کا کہا تو فاخرہ مائی کے ساتھ ایک بیوٹیشین اندر آ رہی تھی۔ اچھا جانم، تم تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے، آپ ہی بھی بس آتی ہوں گی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فاخرہ مائی سے کہہ دینا، اوکے؟ ٹائیگر نے جاتے ہوئے کہا تو نمل پیچھے کشمکش میں کھڑی رہ گئی۔ نمل دلہن بنی بیٹھی تھی جب شازینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ نمل دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، معصوم سی گڑیا کی طرح دلہن بنی تھی وہ۔ نمل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ شازینہ آگے بڑھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ شازینہ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی، کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں میرے بچے۔ نہیں آپی، آپ نہیں سمجھے گی، اس لیے پلیز آپ کچھ بھی مت بولیں۔ نمل نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی اور اس سے پہلے کہ شازینہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ شازینہ نے اجازت دی، آ جائے اندر۔ بی بی جی، وہ بھائی بلا رہے ہیں دلہن بی بی کو، نکاح خواہ آ چکے ہیں۔ فاخرہ مائی اندر داخل ہو کر بولی تو نمل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ شازینہ نے اس کے ہاتھ دبایا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا تھا، فلیش بیک۔
جب اس نے اپنے بھائی سے ایک بار کہا تھا، بھائی مجھے دلہن بننا ہے۔ 15 سالہ نمل اپنی کزن کی شادی سے لوٹتے ہوئے بول رہی تھی اور ہادی ہنس رہا تھا اس کی باتیں سن کر۔ تم انسان بن جاؤ چھوٹی، ابھی تم بچی ہو بہت۔ ہادی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو نمل نے روتی ہوئی شکل بنائی۔ ماما دیکھے نا بھائی کو، مجھے دلہن بننا ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ نیچے آئی جہاں ٹائیگر کے ساتھ ارحم اور واجد موجود تھے۔ ٹائیگر کی نظر اس پر پڑی تو وہ بے اختیار کھڑا ہو کر بولا، بیوٹیفل۔ وہ ڈیپ ریڈ لہنگے میں موجود تھی اور ہلکا سا میک اپ کیے بھاری جیولری پہنے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے شازینہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ شازینہ نے اسے ٹائیگر کے ساتھ بٹھایا۔ نمل نے پہلی بار سر اٹھایا تو سامنے ارحم کے ساتھ بیٹھے واجد پر نظر پڑی۔ اسے تو وہ جانتی تھی، وہ تو ہادی بھائی کے دوست ہیں یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عجیب بے بسی تھی۔ اس نے پھر واجد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر واجد نے اس سے نظریں چرائی اور اب نکاح خواں کچھ کہہ رہا تھا اور نمل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں اب اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ نمل خاموش رہی۔ اسے ٹائیگر کی باتیں یاد آئی جب اس نے دھمکی دی تھی کہ سنا ہے تمہارے بابا ہارٹ پیشنٹ ہے۔ ٹائیگر نے اس کا ہوش دبایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور بولی، قبول ہے۔ نمل نے ہکلاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر مسکرا دیا۔ نکاح خواں نے دوبارہ سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے پھر ہادی کی آواز آئی، میری گڑیا تم دلہن کے بننے کے بعد مجھے چھوڑ جاؤ گی نا؟ اور پھر اسے ٹائیگر کی بات بھی یاد آئی کہ تمہارا بھائی کسی نامعلوم افراد کی گن کا نشانہ بن گیا تو؟ اس کو دونوں آوازیں سوچ کر اس نے زور سے آنکھیں بند کی اور بولی، قبول ہے۔ مجھے قسم ہے میرے بھائی کی کہ میں آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ نمل نے خود سے عہد کیا اور تبھی نکاح خام نے اس سے تیسری بار پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نمل کو لگ رہا تھا کہ ہادی اس کے سامنے بیٹھا ہے اور اس سے گلے شکوے کر رہا ہے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا گڑیا۔ بابا میں اپنی گڑیا کے دلہے کو گھر جمائی بناؤں گا۔ آنکھوں میں شکوہ لیے اسے ہادی کی ناراض سی آنکھیں پھر سے نظر آئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ انکار کر دے اور کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں یہ نکاح۔ اس نے انکار کرنے کے لیے زبان کھولی جب اسے ٹائیگر کی وہ بات یاد آئی کہ اپنے بھائی کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تبھی اس نے آخری بار کہا، ہاں مجھے قبول ہے۔ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی تھی۔ اس نے اپنا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائیگر کے نام کر دیا۔ تبھی ٹائیگر کھلے دل سے مسکرایا اور اب نکاح خواں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے تو خوشی خوشی تینوں بار قبول ہے کہہ دیا۔ اس طرح اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمل کو اپنا بنا لیا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ٹائیگر دوسری طرف سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تو الگ ہی چمک تھی، اپنے جیت جانے کی، اپنی محبت کو حاصل کرنے کی چمک۔ شازینہ نے اپنے بھائی کے دمکتے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل سے اس کی دائمی خوشی کی دعا نکلی۔ واجد نے نمل کو دیکھا جو آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے ہادی کو دھوکہ دیا ہے، لیکن وہ کرتا کیا؟ اگر ہادی اس کا دوست تھا تو ٹائیگر میں تو اس کی جان بستی تھی۔ شازینہ نے پھر آگے بڑھ کر نمل کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ نمل نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کس بات کی مبارک۔ ارحم نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مبارک ہو گڑیا۔ نمل کو لگا جیسے ہادی نے یہ کہا ہو، لیکن ہادی تو کہیں تھا ہی نہیں۔ پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ٹائیگر اس کے پیچھے جا رہا تھا لیکن شازینہ نے اسے روک دیا۔ کمرے میں جا کر نمل نے دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ بھائی مجھے لے جائیں یہاں سے۔ آپ کی گڑیا، بھائی آپ کی گڑیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ بھائی پلیز کہیں سے آ جائیں، پلیز آ کر لے جائیں مجھے اپنے ساتھ۔ نمل اب روتے ہوئے اپنے بھائی کو پکار رہی تھی۔ ہادی اس وقت کیبن میں بیٹھا تھا جب اسے لگا کہ نمل اسے پکار رہی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، گڑیا کہاں چلی گئی بھائی کی جان تم؟ ہادی نے بھی سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اس کو تصور میں لاتے ہوئے اس سے کہا تھا، نمل دروازہ کھولو میری پرنسس۔ ٹائیگر پچھلے 10 منٹ سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ نکاح کے بعد سے نمل کمرے میں بند تھی، نہ اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی تھی، اور اب ٹائیگر کے دستک دینے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ شاہنواز اس کمرے کی چابی لاؤ فوراً۔ ٹائیگر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ شاہنواز فوراً چابی لے کر آیا تو اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نمل نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ پاس ہی ٹائیگر کا چاقو پڑا تھا جو پتہ نہیں کیسے نمل کے ہاتھ لگ چکا تھا۔
نمل یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہاں آنکھیں کھولو میری جان پلیز. ٹائیگر اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے کہنے لگا. اس کی آواز سن کر واجد اور ارحم بھی دوڑے چلے آئے تھے. شازینہ بھی ان کے پیچھے آ گئی اور نمل کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو بے دردی سے کاٹ دیا تھا. وجی یار دیکھنے سے اس کو بولنا آنکھیں کھولے. ارحم کال کرو ڈاکٹر کو پلیز. ان لوگوں کو دیکھ کر ٹائیگر زور سے چیخا تھا. نمل کی کلائی پکڑ کر خون روکنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ خون آلودہ ہو چکا تھا. واجد فوراً آگے بڑھا اور اس کی نبض ٹٹولنے لگا جو بہت مدھم چل رہی تھی. خون کافی زیادہ بہہ گیا تھا اور واجد لب بھیچے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خوف وہ صاف دیکھ سکتا تھا. اب منا لے تو اپنی جیت کا جشن ٹائیگر. خوش تو بہت ہوگا نا تو اب. واجد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا تو ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا. میں نے کال کی ہے ڈاکٹر کو آتا ہوگا. اس کا خون روکنے کی کوشش کرو تم. واجد فی الحال ان باتوں کا وقت نہیں. ارحم کمرے میں آتا ہوا بولا تو شازینہ نے نمل کی کلائی پکڑ کر خون روکنے کی کوشش کی. ایک کلائی ٹائیگر کے ہاتھ میں تھی. میری جان یہ کیوں کیا تم نے؟ ہاں پلیز آنکھیں کھولو جانم. ابھی تو میں نے تمہیں حاصل کیا ہے. ٹائیگر اس کے سرہانے بیٹھا کہہ رہا تھا لیکن وہ سن کہاں رہی تھی. ٹائیگر کی آنکھیں نم تھی اور شازینہ بھی مسلسل رو رہی تھی. تھوڑے سے وقت میں ہی نمل اسے بہت عزیز ہو گئی تھی. واجد اور ارحم بھی اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے. ہادی تم ٹھیک ہو؟ حدید نے ڈرائیو کرتے اس سے پوچھا. وہ لوگ واپس ہادی کے گھر جا رہے تھے جب حدید کی نظر اس پر پڑی جو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. حدید یار مجھے لگ رہا ہے کہ چھوٹی ٹھیک نہیں. کچھ غلط ہے حدید. میرا دم گھٹ رہا ہے اور مجھے سانس نہیں آ رہی. کہیں سے وہ آ جائے نہ حدید. وہ کیوں چلی گئی ہے؟ ہادی نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا تو ہادی نے گاڑی سائڈ پر روکی. حدید وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ ٹوٹتا تھا. کل سے جیسے اس کی دل میں ایک پھانس تھی. حدید ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر اس کی طرف آیا تو ہادی بھی گاڑی سے نکلا اور وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا. وہ روڈ اس وقت بالکل سنسان تھی اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا. حدید یار میرا دل بند ہو رہا ہے. چھوٹی ٹھیک نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے. ہادی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے. اور کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں یا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ مرد ہے تو کیا ہوا؟ کیا اس کے پاس دل نہیں؟ جو لوگ مرد کو روتا دیکھ کر اسے کمزور سمجھتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو بہت سے مرد اس ڈر سے اپنا دکھ اندر ہی اندر دبائے رکھتے ہیں کہ اسے کوئی کمزور نہ سمجھے. اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے. مردوں کی موت کی وجہ اکثر ہارٹ اٹیک ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اموات بھی مردوں کی ہی ہوتی ہیں. کوئی جوانی میں سٹریس کا شکار ہوتے ہیں جس وجہ سے اٹیک اور مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں انہیں. یہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ مرد اپنا دل کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتا. کسی سے اپنا دکھ بانٹتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اسے کمزور نہ سمجھ لیں. کبھی ہم نے اپنے مردوں سے ان کا حال پوچھا یا کبھی کوشش کی ہم نے ان کا دکھ سمجھنے کی؟ کبھی ہم نے ان سے ان کی خاموشی کی وجہ پوچھی کہ کیا چیز ہے جو اندر ہی اندر انہیں کھا رہی ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو رو دھو کر اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی ہیں. کبھی کسی پر بات پر رونا آ جاتا ہے تو کبھی کسی بات کو سر پر سوار کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں. لیکن کبھی دیکھا ہے کسی مرد کو؟ باتیں تو وہ بھی سنتے ہیں. جو غم ہم رو رو کر سب کو بتاتے ہیں اسی غم کا شکار تو ہمارے گھر کے مرد بھی ہوتے ہیں. اس لیے خدا کے لیے کسی مرد کو روتا دیکھ کر اسے کمزور مت سمجھے. اور حدید نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس نے ہادی کو رونے دیا تھا. اسے پتا تھا کہ جب تک وہ اس سے باتیں شیئر نہیں کر لیتا اس نے ایسے ہی رہنا تھا. یار حدید چھوٹی کو تو میرے بغیر نیند نہیں آتی تھی. وہ تو میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی تھی. پھر کیوں ایسا کیا اس نے میرے ساتھ؟ ہاں ہادی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو حدید کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی. حدید تمہیں یاد ہے جب میری ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوئی تھی کتنا روئی تھی وہ؟ جب تک میں اس سے ویڈیو کال نہ کرتا وہ سوتی نہیں تھی نہ کھانا کھاتی تھی. ماما اور بابا کہتے تھے کہ اسے مجھے ڈسٹرب نہ کرے تو وہ کہتی تھی کہ صرف اسی کا تو حق ہے مجھ پر. پھر یہ اب اسے نیند کیسے ہوتی ہوگی؟ اب حق تو وہ اپنا بھی ابھی بھی جتا رہی ہے. ڈسٹرب تو اس نے مجھے ابھی بھی کیا ہوا ہے یار. میں کیا کروں؟ ہادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا. ہادی یار سنبھال خود کو. انکل آنٹی کے لیے یار. اگر تو کہے تو میں گڑیا سے پوچھ لوں. اسے شاید نمل کا کچھ پتا ہو. حدید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہاں یار پوچھ لو اس سے. اسے تو نمل ہر بات بتاتی تھی نا. ہادی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا. اس کا بس چلتا تو شہر کے ہر ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر نمل کے بارے میں پوچھ لیتا.